عزیز طلبہ، آج ہم واقفیت عامہ کلاس اول کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے اچھے اخلاق اور عادات۔ سب سے پہلے ہم سرگرمی قبل از مطالعہ پڑھیں گے کہ دی گئی عادات میں سے اچھی عادات کے سامنے ٹک لگائیں، ان کے درست کا نشان لگائیں۔ جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے، یہاں پر آپ ٹک نہیں لگائیں گے۔ چوری کرنا بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ سچ بولنا اچھی عادت ہے، یہاں پر آپ ٹک لگائیں گے۔ اور سلام کرنا یہ بھی اچھی عادت ہے، اس کے آگے بھی آپ ٹک لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے حاصلات تعلم یعنی کہ SLOs۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نمبر 1 دوسروں کو السلام علیکم اور صبح بخیر وغیرہ کہہ کر سلام کر سکیں، یہ پہلا SLO ہوگا۔ اس کے بعد ہے اچھے اخلاق کو سمجھ سکیں اور ان کی فہرست بنا سکیں۔ وقت کی پابندی کرنا، نرمی سے بات کرنا، مہربانی، ایمانداری اور سچائی۔ اس کے بعد ہے اچھے اخلاق کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد کھانے کے آداب کا مظاہرہ کر سکیں، یعنی کھانا ضائع نہ کرنا، صاف ہاتھوں سے کھانا، کھانے کو نیچے نہ گرانا، غیر صحت مند خوراک کھانے کے نقصانات سمجھ سکیں، بیت الخلاء استعمال کرنے کے آداب سیکھ سکیں۔ تو یہ SLOs تھے۔ اس چیپٹر کے اندر آنے والے اہم الفاظ یہ ہیں: اخلاق، نشو و نما، بیت الخلاء، بایاں دایاں، مغفرت، پناہ اور سلامتی۔ اب ہم باقاعدہ اس کی ریڈنگ پڑھتے ہیں۔ اچھا اخلاق اور اچھی عادات ہماری پہچان ہے۔ اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ دوسروں سے اچھے انداز میں پیش آنا۔ ہمیں ہمیشہ اچھے اخلاق اور عادات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس سے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ اس کے جواب میں دوسرے شخص کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ہمیں اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو اپنانا چاہیے، جیسا کہ سلام کرنا، شکریہ ادا کرنا، نرمی سے بات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، وقت کی پابندی کرنا، کمرہ جماعت کی صفائی کرنا۔ یہاں پر ایک سرگرمی برائے طلباء ہے کہ اپنی اچھی عادات بتائیے اور اپنے دوست کی اچھی عادات بتائیے۔ تو یہ آپ کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ پرفارم کریں گے۔ آپ اپنے فرینڈز کو اپنی اچھی عادات بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے کھانے کے آداب۔ کھانا کھانے کے دوران ہمیں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ پڑھیں، کھانا ضائع نہ کریں، کھانا منہ بند کر کے اور اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں۔ بھوک کے مطابق کھانا پلیٹ میں ڈالیں۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ سوچیں اور بتائیں کہ اندر ایک سوال ہے، کھانا کھاتے وقت آپ ان میں سے کن آداب کا خیال رکھتے ہیں؟ تو اوپر آپ نے مختلف آداب پڑھے، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کن آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صحت مند خوراک۔ وہ تمام اشیاء جو انسانی صحت کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، صحت مند خوراک کہلاتی ہیں۔ جن کھانوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری صحت کو فائدہ ہوتا ہے، وہ صحت مند خوراک کہلاتی ہے۔ مثلا گوشت، سبزیاں، دالیں، انڈے اور پھل ہماری صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھتی ہیں۔ اس کے بعد بیت الخلاء کے آداب، یعنی کہ واش روم میں، باتھ روم میں جانے کے، ٹوائلٹ میں جانے کے کیا آداب ہیں؟ تو بیت الخلاء استعمال کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پاؤں پہلے رکھیں، یعنی کہ اپنا لیفٹ جو فٹ ہے اس کو اندر رکھیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا یا مانگتی ہوں شریر جنوں سے اور جننیوں سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو کر بولنے سے گریز کریں۔ بیت الخلاء کے استعمال کے بعد پانی بہائیں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھیں اور دعا پڑھیں، غفرانک، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا یا مانگتی ہوں۔ بیت الخلاء کے استعمال کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ چیپٹر تھا۔